بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش مختصر کر دو اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں۔ مخلص چھوڑ جائیں تو منا لیا کرو، منافق چھوڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والے تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ لگے گی آگ تو آئیں گے غرق کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ تیتلیاں ہیں میری فصلوں پر، کیا کوئی پھول اگنے والا ہے؟ رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتیں، نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، حقوق اللہ حقوق العباد میں عبادت و معاملات میں ہم سے جو کوتاہی غفلت ہو گئی ہے اسے معاف فرما اور ہماری مشکلات کو آسان فرما، آمین۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کسی نہ کسی نصیب میں ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ وہ مہربان رب تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ہر اس شخص کو چھوڑ دیں جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کو مایوس کیا، ان کے ساتھ بات چیت یا جگہ کا اشتراک نہ کریں۔ اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں آپ نے اسے کھو دیا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بھی محبت ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا لکھنے والا اس کے پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوتے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میں تیری خاص توجہ کے لیے بیٹھی ہوں، میں نے خود کو بڑی امید دلائی ہوئی ہے۔ اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ اپنے زخموں کو خریدنا اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دیں، یہی درد اور آزمائشیں آپ کو اللہ تک لے جائیں گی، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو باقی ہر چیز بے معنی لگتی ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار نہ بھی ہوں تب بھی دعا جاری رکھیں، دعا تقدیر کا لکھا بدل دیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوو گے وہی وہاں کاٹو گے۔ عورت رو سکتی ہے مگر دلیلیں پیش نہیں کر سکتی،
اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا ایک آنسو ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسیج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کے کریں گے۔ ہم کو بھی خوشنما نظر آئی ہے زندگی، جیسے سراب دور سے دریا دکھائی دے۔ نظر انداز کرنے میں فقط تم ہی نہیں ماہر، نگاہیں پھیر لینے کا ہنر ہم کو بھی آتا ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کبھی ساتھ دینے کے وعدے، کبھی بھول جانے کی قسمیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ مجبور تھا یا مغرور۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ کے بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ باری گزرنے لگتا ہے۔ حساس لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر بے حسی سے جینے کا۔ درد وہ دے جس کی تاب نہ لا سکوں، بیچ راہ میں چھوڑ جانا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ محفل تھی دعاؤں کی سو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ بے شک تم خدا سے جیسا گمان رکھو گے وہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ منفی سوچ اور خوشگوار زندگی ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو گائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو اپنے راز اپنے تک رکھو۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے۔
کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔